بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان۔ سیڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301-4540-483 0344 الفاظ نہیں ہیں کہ میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن یوں کہوں گا کہ جن کا مزاج کلندرانہ، جن کا مزاج کلندرانہ، انداز صوفیانہ، جن کے لہجے میں جب بولتے ہیں تو دلوں کے تار چھڑ جاتے ہیں، جن کے لہجے میں علم بھی ہے، عشق بھی ہے، سوز بھی ہے، گداز بھی ہے۔ جب ناموس صحابہ کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ وکیل ناموس صحابہ پر پھر جہاں ہم پیچھے نہیں دیکھا گیا، اور جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو پھر میرے استاد مکرم کو پیچھے نہیں دیکھا گیا، اور جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ لاہور کی سرزمین گواہ ہے کہ جب 7 ستمبر کو لاہور والے بھول چکے تھے، اپنی تاریخ پسے پردہ ڈال چکے تھے، جس مجاہد ختم نبوت نے ہمیں 7 ستمبر کا دن پھر یاد دلایا ہے، اور دلوں کے تار پھر سے رسول اللہ کے ساتھ جوڑے ہیں، بلا شبہ وہ ہستی آپ کے سامنے ہے۔ آپ خوبصورت نعرے سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، ابھی آدھے بھی نہیں بولے ہیں، جتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں ذرا سینے کا زور لگا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ صاحب صدر گرامی قدر گرامی مرتبت شیخ الحدیث والتفسیر استاذی و استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی گل احمد عتیقی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مخدوم و محترم عزت مآب حضرت علامہ قاری نصیر احمد قادری صاحب، جناب عزت مآب حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر آوان صاحب، خطیب ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری احسان الہی سیالوی صاحب، جناب عزت مآب قاری محمد ریاض چشتی صاحب، اور اس محفل میں تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب بلند اقبال تمام برادران اسلام، ہمارے دوستوں نے عزیزوں نے آج جامع صدیقیہ میں اپنے پورے جوش ولولے بلکہ تن تنے اور ہم ہمیں کے ساتھ اس سالانہ سیدنا امام حسین کانفرنس میں اپنی پوری کوششیں اپنی سعی بسیار کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ ان تمام دوستوں کو برکتوں سے نوازے اور ان کے اس جوش کو ولولے کو اور تازہ طاقت عطا فرمائے۔ ہمارے دور و نزدیک سے بھی یہاں کافی سارے علماء تشریف لائے، حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید حماد علی شاہ صاحب،
جناب حضرت علامہ حیدر علی چشتی صاحب لالا موسیٰ سے تشریف فرما ہے، اور قاری محمد سلیمان صاحب یہ چونگ سے تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب حضرت کا اس میں گرامی پورا۔ قاری محمد شفیق قادری صاحب چونگ سے تشریف لائے ہیں، اور دیگر ہمارے بہت سارے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں خصوصاً ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ برادری نو برادری اوکھی مندی ہے، تو اس لیے آپ کہیں محسوس نہ کر جائیں کہ ساڑھا نا کیوں نہیں لیا۔ آپ کا نام میرے دل کی تختی پہ لکھا ہوا ہے۔ جناب قاری نوید رضا صاحب، اور ایک بات میں ابتدا میں عرض کر دوں، میں اکثر میری عادت ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں۔ نعرے تو پیارے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نعرے نہ بھی لگائیں تو مجھے آپ پہ کوئی گلہ نہیں ہوگا، آپ خاموشی کے ساتھ بھی ہے۔ ویسے اگر دل پہ چوٹ لگے اور اندر سے کوک نکلے تو اس پہ پابندی نہیں، اس لیے کہ ذرا حصہ ملائیں، ایک نعرہ لگائے دوسرا کہ چلو ہن میری بھی سن لو، ایسے نہیں۔ تو نعرے بے شک آپ لگائیں، لیکن وقفہ رکھیں اور تحمل کے ساتھ۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جوش کے ساتھ ہوش میں آپ کی خدمت میں اپنا پیغام عرض کروں۔ سال کے بعد یہ محفل جب سجتی ہے تو ہمارا مقصد پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی میں ایک ہی پیغام کے ساتھ اور ایک ہی نام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان میں نے جو چنا ہے حضرت سیدنا امام حسین کانفرنس کے حوالے سے، وہ ہے کہ نام علی کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ یہ ہے آج کا عنوان، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں لکھ رکھیں، نقش کر لیں اپنے دل و دماغ کے اوپر، کہ ہم کہیں وہم و خیال میں بھی کسی ایک صحابی کی جب شان بیان کرتے ہیں تو دوسرے کی گھٹانے کا ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوتا، وہم بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، اور نہ کبھی خیال آنا۔ حضور کے جتنے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، آل ہیں، سارے ہی با کمال ہیں۔ ان میں ناکام ایک بھی نہیں، سارے کامیاب۔ یہ یونیورسٹی ہے میرے نبی کی، جس میں آنے والا ناکام نہیں ہے، باقی رہے کچھ معاملات، وہ جانے رب رسول کی ذات، ہماری کیا ہے اوقات۔ اس لیے ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم ترازو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم کیا پدی کا شوربہ، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہماری ڈیوٹی صرف ان کی صفت اور ثنا ہے۔ یہ سبق یاد رکھیں، ہماری ڈیوٹی صرف ان کی
صفت و ثنا ہے، کیونکہ ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ہم ایک ہی کام کریں گے، آج ہم مولا علی کی صفت و ثنا کریں گے اور رج رج کے کریں گے۔ لیکن میرا جو پہلا جملہ اسے آپ نے بالکل پلے نہیں، دل کے پلے باندھ کے رکھنا ہے کہ حضور کا ہر غلام، جو بھی غلام ہے، ہمارا دل کی گہرائیوں سے وہ امام ہے، اور ہماری سانس سانس کا اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے، ہمارے لیے وہ عرش پہ ہی چڑھا ہے۔ یہ تو ہے ہمارا۔ ابتدا میں ہی میں حضرت اعظم چشتی کے 4 سطریں پڑھ دیتا ہوں تاکہ معاملہ کلیئر رہے۔ حضرت اعظم چشتی گولڑوی، ظاہر ہے پیران دا بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت اعظم چشتی گولڑوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، ہے منکر جے دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا۔ ہے منکر جے دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، تے او بھی جان ایمان تو خالی جیڑا دشمن عمر جریدہ، تے جنت مول نہ جاسی جے نہیں پیار عثمان غنی دا، تے اعظم او بھی وڈا کافر جیڑا نہیں حبدار علی دا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے ذکر علی عبادت، علی کی یاد بھی عبادت ہے، علی کا تذکرہ عبادت ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی طے کر کے بیٹھیں کہ ہم محض مجلس ویسے بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن علی کا ذکر سونے پر سہاگا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں حب علی عبادت، سرکار نے فرمایا علی کا ذکر، علی کی یاد عبادت ہے، اور حضرت سفیان نے کہا حب علی عبادت ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے جو تقریباً درجن بھر صحابہ کرام کے عمل سے ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو تکتے رہنا عبادت، علی کو دیکھتے رہنا، مولا علی کی زیارت کرتے رہنا عبادت ہے۔ اور یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق، بالکل ٹھیک، یہی ہے تحقیق ابو بکر صدیق، آپ جب حضرت علی کو تکتے تھے تو تکتے ہی جاتے تھے، اتنا کثرت سے دیکھتے تھے کہ ام المؤمنین نے ایک دن پوچھ لیا بابا جب بھی علی آتے ہیں آپ دیکھتے ہی جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی میں نے اپنے محبوب سرکار کا نام لیا، ان کے ہونٹوں سے سن رکھا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیرا بابا علی کو صرف محض یار سمجھ کے نہیں تکتا،
تیرا جو باپ یار غار ہے، عبادت گزار ہے، سامنے حیدر کرار ہے. اور بالکل یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی کو تک رہے تھے، پلکیں نہیں جھپک رہے تھے. پلک جھپک ہی جاتی ہے، لیکن حضرت علی کو تکنا اور پلکیں نہ جھپکنا. ویسے تسی دسو پلک جھپکنے کنے گھنٹے لگ دیں؟ بڑے پڑھے لکھے بندے ہو. پلک جھپکنے میں کون سے منٹ لگیں گے؟ حضرت عثمان غنی پلک جھپک، اس کو کہتے ہیں ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشیدہ. اور سرائکی میں کہتے ہیں جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، این نوٹی اکھ بھالنی نہیں. شکر ہے تو انہوں ادھی سمجھ آئی. اگر وہ محبوب تیری آنکھ کے آنگن میں صحن میں آ جائے تو پھر اس کو آنکھوں میں بند ہی کر لے. نینن میں جو آن بسو، میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن تو. عثمان غنی حضرت علی کو تکتے تھے، پلک نہیں جھپکتے تھے. پلک جھپکے بغیر ہی زیارت کیے جاتے تھے. کسی نے پوچھ لیا علی پلک کیوں نہیں جھپکتے؟ جواب میں کہا جتنی دیر پلک جھپکوں گا اتنی زیارت اور نہ کر لوں. حضرت معاذ ابن جبل کو اسی طرح دیکھا گیا، مسلسل حضرت علی کو دیکھے جا رہے ہیں. جواب وہی. حضرت انس کو دیکھا گیا. حضرت عمران ابن حسین، یہ میرے حضور کا فقیر صحابی تھا، پرانے چیتھڑے لپیٹ لینے. اور ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے میرا عمران جو ہے نا، اس کو آسمان کے فرشتے اس کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے. حضرت عمران ابن حسین، ان کے بارے میں ہے کہ مولا علی کو تکتے تکتے کسی نے کہا خیر ہے اور کوئی کم نہیں، علی کو ہی دیکھے جاتے ہو. کہا میرے حبیب نے جو بولا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اب خود رسول اللہ کی سن لیں. حضور نے ارشاد فرمایا میرا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے. میرا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے. اب میں اپنے لفظوں میں سے کہوں کہ یہ کعبہ محبت ہے. کعبے کی زیارت کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ فرمایا بندہ ایک نظر اگر کعبے پہ ڈالے تو سال کی عبادت یہ پڑی ہے. ایک نظر کعبے پہ پڑے تو حضور نے تمثیل دی جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے، میرا علی مثل کعبہ ہے، اس کو دیکھتے رہنا بھی عبادت. اللہ اکبر. حضور باقاعدہ انصار کو، صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا کرتے تھے دو لفظ. فرماتے تھے میرے علی کی قدر کیا کرو. دوسرا فرماتے تھے علی سے پیار کیا کرو. اور یہ تو مشہور روایت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. کیا فرمایا حضور نے؟ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. اور دوسرا فرمایا اپنے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ. تیسرا قرآن مجید سکھاؤ. کس لائن میں رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی کو کیا جانتے ہو؟
جی آپ بتائیں، صدیق اکبر نے کہا علی عطرت رسول ہے، علی عطرت رسول ہے۔ اور وہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد دو چیزوں کو تھام کے رکھنا، گمراہی سے بچ جاؤ گے، بھٹکنے سے بچ جاؤ گے، لڑکنے سے بچ جاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری عطرت۔ اور صدیق اکبر کی تشریح یہ ہے کہ باقی اولاد بھی، لیکن خاص طور پر علی عطرت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج کی جو محفل جمی ہے یہ کس کے نام سے ہے؟ حضرت علی کے نام سے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم منافق اور مومن میں پہچان کیسے کرتے تھے، پیمانہ کیا تھا؟ فرمایا ہم حب علی اور بغض علی کو ترازو بناتے تھے، جس دل میں علی کا پیار ہوتا تھا ہم صحابہ کہتے تھے یہ پکا مومن ہے، اور علی سے آنکھ پھر گئی ہم کہتے تھے پکا منافق۔ علی میرٹ ہے، علی معیار ہے، شان ہے یہ مولا علی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، فاروق حق و باطل، میرے نبی کا عمر نہ لگے جسے کسی کی نظر، عمر عمر ہے۔ آج بھی شیطان کو آتا چکر ہے جب زبان پہ آتا لفظ عمر ہے۔ عمر عمر ہے۔ حضرت عمر کے پاس دو بندے آئے، مسئلہ پوچھنے لگے۔ مسئلہ طلاق کا تھا اور طلاق لونڈی کی۔ تو حضرت عمر نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی میں لے آئے۔ آگے دیکھا مولا علی بیٹھے تھے، مولا علی مراقبے میں تھے، اپنے دھیان میں تھے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی علی، بات لونڈی کی طلاق کی چلی، کیا کہتے ہو اس مسئلے کے بارے میں؟ حضرت علی نے نہ میری طرح غنیا کھولی، نہ منیا کھولی، نہ کنز کھولی، نہ کدوری کھولی، نہ ہدایا، نہ انایا، نہ وکایا، شکر تنو کک سمجھ نہیں آیا۔ نہ رد المحتار، نہ در مختار، کوئی بھی نہ کھولا۔ حضرت علی جس مستی میں تھے اسی میں رہے۔ انگلیاں دو اوپر کی، ایسے اشارہ کر کے نیچے کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سمجھ آ گئی ہے؟ وہ دونوں تھے نا اجنبی، دور سے آئے، کہنے لگے حضرت عمر سے خلیفہ تو، امیر المومنین تو، وڈا تو سانو لے آیا اس فقیر بندے کول جڑا اتے منہ ہی نہیں چکدا، تکدا ہی نہیں، ایڈا بے پرواہ بندہ، تے انہیں دو انگلیاں چکیاں، تو آدھے سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا یہ جو بے پرواہ ہے یہ اخی مصطفیٰ ہے۔ فرمایا علم اس کے پاس ہے، ہمارا قاضی یہی ہے۔ یہ حضرت عمر علی اقزانا، حضرت عمر کہتے تھے سب سے بڑا قاضی ہم میں علی ہے۔ یہ بھی حضرت عمر کا آرڈر تھا۔ آپ فرماتے تھے جب علی بولے پھر کوئی نہ بولے، جب یہ دشمنی دی وجہ تو آدھے سن، نفرت دی وجہ تو آدھے سن، جب علی بولے پھر کوئی نہ بولے، جب علی ہو پھر بھی کوئی نہ بولے۔ اور پھر آپ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ کے گھر میں، یا اللہ علی رہے تو عمر رہے۔ دعا سنیں حضرت عمر کی، علی رہے تو عمر رہے۔ مولا جب علی نہ رہے عمر بالکل نہ رہے۔ بلکہ کہتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں ان گھڑیوں سے جو مولا علی کے بغیر آئیں۔ یہ ہے اعتبار کا عالم، یہ ہے علی سے پیار کا عالم۔
اور آپ نے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ اس بندے کے پاس لے آئے جو اوپر منہ اٹھاتا نہیں، نظر فرماتا نہیں، اشارے کر کے مسئلے بتاتا ہے، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ ان اجنبیوں نے، نادانوں نے کہا کیا مقام ہے؟ فرمایا 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں میں ہے اٹھایا جائے، ایک پلڑے میں ڈالا جائے، اور علی کا ایمان دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو 7 آسمان تھلے علی دا ایمان۔ مولا علی انتخاب خدا ہے، انتخاب الہی ہے۔ اب ذرا ترتیب سے تھوڑا سا غور کریں۔ حضرت مولا علی 13 رجب کو دنیا میں آئے، اور دنیا میں آئے تو کس مقام پہ آئے؟ یہ بھی میٹر کرتا ہے، بندہ آیا کس جگہ پہ ہے؟ سیدھا کعبے میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے۔ کچھ ناسبی النسل کہتے ہیں جناب روایت کمزور ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا تیرے اندر کفر کا زور ہے، روایت کمزور نہیں ہے، تیرے اندر خارجیت کا کلر شور ہے، اتھے تیری دھاندلی نہیں چلنی، یہ شہر لاہور ہے۔ حضرت مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا یہ روایت کمزور نہیں بلکہ یہ روایت حد تواتر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیصلہ فرمایا کہ علی اللہ کے گھر میں آیا، کیا کہنے اس کے آنے کے صدقے، آیا بھی خدا کے گھر میں، گیا بھی خدا کے گھر سے۔ آئے خدا کے گھر میں، گئے خدا کے گھر سے، بیچ میں تھوڑا سا وقت ہے لیکن آنے کا اعتبار ہوتا ہے یا جانے کا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے۔ حضرت علی کا آنا بھی مہمان خدائی اور جانا بھی خدا کے گھر سے۔ ایک بابا کہتا ہے کہ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، یعنی اللہ کے گھر میں رہنا ان کی عادت ہے۔ اور ایسا پاک علی، ایسا پاک علی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ علی میں تو ہر حال میں اللہ کے گھر میں رہ سکتے، باقی وہ جانے اور وہ جانے۔ اور پھر جب آ گئے اماں پاک، ماں کا نام ہے بی بی فاطمہ اور نانی کا نام بھی بی بی فاطمہ، یہ فاطمہ نام بھی کمال ہے۔ مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ اور نانی کا نام فاطمہ، اور ملکہ ان کا نام بھی فاطمہ۔
اور حضرت امام حسین کی بیٹی کا نام بھی، جن سے پیار ہوتا ہے خواہ مخواہ تکرار ہوتا ہے، ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہے، یعنی دل رجدی نہیں۔ پیاروں کے نام کو جتنا بندہ تسبیح کی طرح جپتا رہے اسی طرح محبت اور بڑھتی ہے۔ تو حضرت مولا علی کی والدہ نے اپنے بچے کا نام اپنے ابے کے نام پہ رکھ چھوڑا۔ بابا آئے نہیں، اماں نے پہلے فیصلہ کر دیا، کہا اس میں پتر دا نام رکھ رہیاں اسد کی شیر، اسد۔ بابا آئے پوچھا بی بی وڈا ڈھائی سونا، ایدے ورگا کوئی نہیں ہونا، ایڈا سونا، ظاہر ہے آیا کہاں ہے، اتنا سونا ایدے ورگا۔ یہ کہیں میرے لفظ نہ سمجھ لیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں علی کی مثل پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ سرٹیفائیڈ بات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ماواں پانچ ہو گئین کہ علی ورگا کوئی پتر جم چھڑے۔ یہ استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ہمارے پاس تشریف فرما ہے، یہ ہمارے سارے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم بھی احتیاط سے پھر آپ کو بتاتے ہیں تاکہ بات میں جھول نہ ہو، غلط بول نہ ہو۔ تو میں نے اس لیے پورا نام لے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ماما عورتاں بانج ہو گئین، انہاں دیاں ککھاں بانج ہو گئین، کس گل تو پتر جمن گیاں، پر انج دا پتر ماما کدے نہیں جمن دیاں جس طرح بی بی فاطمہ بنت اسد نے علی جمیا۔ انج دا پتر پھر ماما نے نہیں جننا۔ تے اے خود بے مثل علی، اے خود آدھے سن کہ میں اپنے نبی ورگا نہ پہلے تکیا نہ بعد وچ کوئی آوے گا، نہ رب کسے نو بناوے گا۔ بے مثل بیٹا، بے مثل بیٹا جنا حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے نام رکھا اسد۔ بابا آئے فرمایا تیرا نا اسا چلن نہیں دینا جی، توانو اختیار ہے۔ پہلے بیبیاں خامدہ نال نہیں لڑدیاں سن، اپنا بھی مرضی کردیاں سن پر نہیں لڑدیاں سن، جو او فرماندے سن اوہی کردیاں سن۔ تے بی بی نے آکھیا جی میری لڑائی تواڈے نال تھوڑی ہے، مینوں تے اپنا پیو چنگا لگا، تے میں اپنے پتر دا نا اپنے پیو تے رکھ لیا، تے اختیار کلی جناب نوے۔ انہاں آکھیا اساں اے دا نا چنیا ہے علی۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ یا علی، ٹھیک، اے نعرہ میں نو قبول ہے، کیونکہ آغاز کیتا ہے اے بھی ساڑے استاد نے، سکہ بند عالم، نویں نہیں پران عالم حضرت قبلہ فیضی صاحب۔ اے انہاں دی مہربانی ہے کہ آ کے اتھے بہ جاندے جتھے عام لوگ بیٹھتے ہیں، ورنہ انہاں نو اتھے ہونا چاہیے تے میں نو انہاں دی جگہ تے ہونا چاہیے۔ انصاف دی جڑی بات، میں انہاں نو سلام کرتا۔ تسی سارے پیارے ہو لیکن کچھ لوگ علم دی وجہ تو زیادہ پیارے،
تے ایو جا بندہ جدوں نعرہ ماردا ہے نا تے دل نو ذرا ڈھارس جی آسرا مل جاندا ہے کہ گل میں کوئی ٹھیک کیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کی نہ رکھیا؟ علی. علی نہ رکھیا ابے نے اما سدیا اسد تے پھر جیڑے ویلے گود وچ رسول دیا آیا انہاں پھر چاہ سارا لایا اپنا لوابے دہن وی چٹایا. او میرا ویر آیا میرا ویر آیا تے انج آیا. پھر پلے حضرت علی فرماندے ہوندے سن جمیا میری اماں نے لبیا میں پیو نو پر پالیا مینو رسول نے. فرق ہوندا ہے کوئی کسے گھر پلے کوئی کسے گھر پلے لیکن اے انگلی نبی دی پکڑ کے چلے ہر ویلے نبی دے رلے تے نبی اے دے ولے اے دے دشمناں نو پین گے ہر جا کھلے تے علی بلے بلے بلے. حضرت بادشاہ اعلی حضرت میں بھی واگاں کھچنیاں پینیاں ماشاءاللہ بابیو سبحان اللہ. اصل میں ہو گیا بڈھا تے مینوں اللہ بھول جاندا ہے سبحان اللہ. ہن تانوں یاد دیوانا پینا ہے کہ کتھے جا رہے سن. ہون تے میں چکر بھی دیواں تے وہ بھی نہیں دے سکتا تانوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور نے مجھے پالا میری تربیت کی اور جب میں چلنے کے قابل ہوا پھر اماں مجھے ٹور دیتی تھی جا بھرا دے پیچھے تے میں نبی پاک دے پیچھے کنج نسدا سا. آ فرماندے جس طرح ڈاچی دے نال توڑا نسدا ہے. تساں بھی ڈاچی آدے ہو یا کچھ ہور آدے ہو؟ اونٹنی ڈاچی ہو. میں تے ملتان ہی پہنچ گیا. اونٹنی جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ کبھی دیکھا کبھی ادھر کبھی میں سرکار کے ساتھ ایسے بھاگتا رہتا تھا. جدھر سرکار نے جانا مجھے چین ہی نہ آنا میں نے سونے محمد کے پیچھے ہی جانا. اور یہ روایتیں تو سب کو آتی ہیں کہ امام حسین کو حضور نے کندھے پہ چڑھایا امام حسن کو بٹھایا. یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ نبی پاک مولا علی کو بھی کاندھے پہ بٹھاتے تھے انگلی سے لگاتے تھے. اور پھر ایسے پڑھنے والا جب تک پڑھنے نہیں آتا استاد بھی کرم نہیں فرماتا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ رات میں نہیں دیکھتا تھا میں دن نہیں دیکھتا تھا میں پھیرے لگاتا رہتا تھا. کیا کرتے تھے پھیرے ڈال کے؟ کہا سرکار مجھے پڑھاتے قرآن پڑھاتے پھر تعویل سکھاتے تفسیر سکھاتے پھر حضور مجھے پڑھاتے. آپ کہتے ہیں جب میں پوچھتا تو بتاتے جب میں چپ ہو جاتا خود شروع ہو جاتے. بن پوچھے بن مانگے عطا فرماتے مجھے یوں پڑھاتے اور خود شروع فرما دینا علی. اور پھر یہ نہیں پھر جب مجھے پڑھا لینا پڑھانے کے بعد مجھے قریب کر کے میرے سینے پہ ہاتھ مارنا
میرے سینے پہ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ میرے صدر سینے پہ پھیر کے پھر ہاتھ اٹھا لینا اور کہنا میرے اللہ میرے سونے علی ویر میرے چھوٹے پیارے دے سینے نو علم دا خزینہ بنا دے، حکمت نال بھر دے، نور نال بھر دے۔ نعریاں تو لگتا ہے بندے چوکھے آ گئے نے۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ ان تھوڑا نعرے والا نے تے میرا مقابلہ ہے، میں جو آکھیا ذرا تھوڑا جا بریک تے پیر رکھو، کوئی اور مولوی ہوندا تھوڑے نال لڑ جانا۔ غسیل مولوی تے ہوندے نا اٹھکیل، تے بہرحال ہن ایک ایک گل تو سر یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک مجھے پڑھاتے، میں پڑھتا رہتا، اور جب میں پوچھتا تو بتاتے، اور جب میں نہ پوچھتا تو خود شروع ہو جاتے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث کے اسی جملے کے تحت کہتے ہیں این مقام محبوبیت است۔ بھئی منگن آلے نو ماں بھی تدوں تی کر دودھ نہیں دین دی جدوں تی کر پتر رووے نا۔ علی آدھا میں روندہ ہی نہیں سی، محبوب گیٹ کھول چھڑدا۔ کیوں جی؟ جتنی مولا علی کی زندگی امام احمد بن حنبل اسی لیے تو فرماتے تھے جتنے فضائل ہمیں مولا علی کے ملے ہیں اتنی کسی کے نہیں ملے ہیں۔ اسی لیے ہے نا کہ جو پل پل آفتاب نبوت کی کرنوں میں روشنی میں ایک پل بھی جدا نہ ہوئے، کھاوے تے نبی دے رلے، پیوے تے نبی دے رلے، ٹرے تے نبی دے رلے، تے نبی دے ولے تے رلے، اور کنہ رلے نبوت دا اعلان نبی پاک نے پیر دے دن فرمایا، اور شام دے ویلے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نے جا کندھا رسول نال ملایا۔ مولا علی کہتے میں بھی پیچھے مسلے تے منگل دے دن نہ آیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ آدھے نے 8 یا 10 سال دے پیٹے وچ ساں تے اساں 3 بندے ساں، چوتھا ہے ہی کوئی نہیں سی۔ تے اے بھی حدیث حضور فرماتے ہیں صلت الملائکۃ علی وعلی علی ابن ابی طالب 7 سنین۔ نبی پاک فرماتے ہیں 7 سال تک فرشتے صرف مجھ پر اور علی پر درود پڑھتے رہے۔ بندے کھلوتے نے حرم وچ 2، جیڑے ویلے حضور آکھیا نا تے میرے تے علی تے 7 سال صرف 2 دے اتے فرشتے درود پڑھتے رہے۔ صحابہ پوچھیا او کیوں؟ گل تے ٹھیک ہے، او کیوں؟ تریجے تے کیوں نہیں پڑھیا؟ میرے نبی فرمایا 7 سال تریجا بندہ ہی کو نہیں رلیا۔ نہیں سنیا تو بلیا۔ حضرت مولا علی خود کہتے تھے انا اولو، میں پہلا ماں اسلام دے لحاظ دے نال۔ میں علامہ اقبال نے بھی اے دے اتے مہر لائی آدھے نے مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ بی بی زہرا اللہ تو انہوں جدوں تک نیندر نہیں آونی میں تقریر نہیں مقامنی۔ اللہ اکبر۔
آپ نے غور فرمایا نبی کریم پیر کے دن حضور نے اعلان فرمایا. اب اگلی بات عجب ہے، جب بی بی زہرا پاک کی شادی ہوئی مولا علی سے، ظاہر ہے کہ 30 سال تک مولا علی تربیت پاتے رہے رسول کے در سے، کھاتے رہے نبی کے ہی گھر سے، گئے ہی کہیں نہیں. یہ شان ہے کہ ایک بندہ 30 سال سایہ نبوت سے نہ دائیں گیا ہے نہ بائیں گیا. ایک پل بھی نبی کا اگر دیدار ہو جائے بیڑا غریب کا پار ہو جائے. لیکن یہ کیا شان والا بندہ ہے. جب شادی ہو گئی بی بی زہرا سے تو بی بی پاک کے پاس سہیلیاں آئیاں، انہوں نے کہا تیرے ابے تیرے اس بندے نال شادی کیتی، فقیر جہا بندہ، امیر نہیں، دولت والا نہیں. میرے حضور آئے، خبریں تو سب ہو گئی. آئے آئے گنجے شکر فرید کے دربار پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آئے، اور جب کچھ وقت گزر گیا فرمایا چل بھئی نظام الدین چھابڑا چک روٹیاں پاتے ساڑے فقیرانو کھوا. نظام الدین اولیاء سر تے چھابڑا دیو نا، چھابڑا وچ روٹیاں تے ونڈے تو بھی کھا، علی محمد تو بھی کھا، غلام دین تو بھی کھا، اللہ وسایا تو بھی کھا، تے جیڑا آوے لانگری نظام الدین تو روٹی. آپ تصور فرمائیں ذرا، گنجے شکر فرید کہتے کھلا کھلا ہون شودہ شیخ الاسلام بنن دا چکر تھی تے آ گیا روٹی ونڈن تے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑا کیلی بار اودا سی شیخ الاسلام، دہلی کا شیخ الاسلام ہوتا نظام الدین اگر نہ آتا پاک پتن. لیکن پاک پتن آیا تے یار نے لا دیتا روٹیاں ونڈن تے شدہ بھکھا، کپڑے پھٹے ہوئے تے بھکھا تے نال ونڈے روٹیاں تے ایک پرانا یار آیا تے یار دلی تو آیا، او جڑا مدرسے نال پڑھدا سی انہیں ویکھ کے رو کے کہا نظام تو دلی ہوتا تو شیخ الاسلام ہوتا، تیرے کپڑوں کا کیا حال ہے، یہ کیا حال بنا لیا تو نے، تو ٹکڑے بانٹتا پھرتا ہے. نظام نے چپ کر کے سر نیچے کیا، فرمایا تو اپنی نہ بیٹھ تینوں اور نال سانو ساڑے حال تے رہن دے، نہ ستا ہمیں نہ رلا ہمیں، نہ یاد دلا شیخ الاسلامیہ. پلٹ کے جو گئے گنجے شکر فرید کے سامنے رکھا، چھابڑا سائیں خالی تھی گیا ہے. دیکھ کے انج دے ہوندے نہیں پیر، ویکھ کے آکھیا لگدا ہے کوئی پرانا یار ملیا ہے، لگدا ہے سمجھ دے ہو کہ فرید نو پتہ لگ گیا باہر کی گل ہوئی تے فرید دے آقا مصطفیٰ کریم نو پتہ نہیں لگا. آج میری بیٹی نو سہیلیاں کی آکھیا، میرے حضور نے بیٹی دے سر تے بوسے دیتے، فرمایا فاطمہ میرا علی غریب ضرور ہے، فقیر ضرور ہے، یہ دیکھو دنیا دولت تے کوئی نہیں، لیکن تو جان دیئے میں چون کے تیرا ور چنیا ہے. فرمایا فاطمہ بیٹی تینوں پتہ ہے
اسلام وچ سب تو پہلا میرا حیدر ہی، علم وچ سب تو اچا میرا علی، علم وچ سب تو سچا میرا علی، تے حوصلیاں دا پہاڑ میرا علی۔ میں پیو ہاں تیرا، میں تیرے نال زیادتی نہیں کی تھی، میں تیرا ور کوئی کمزور نہیں چنیا، میں تیرا ور ہو چنیا ہے کہ کائنات وچ جدی مثل مثال نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس حضرت عباس حضور کے چچا، آپ بیٹھے تھے حرم شریف کعبہ شریف میں، اور اس وقت عرب کے ایک بزرگ تھے جناب عفیف کندی، وہ تشریف لائے اور آ کے دیکھا کہ حرم کے اندر آگے نبی کریم، پیچھے حضرت علی، پیچھے بی بی خدیجۃ، بندے ٹوٹل تین، تے پردے پین نمازاں، تے عفیف کندی ملنے آیا حضرت عباس سے، آ کے دیکھا جب تین کو، آگے رحمت للعالمین کو، پیچھے علی صاحب یقین کو، نیچے حرم کی زمین کو، اوپر جلوہ رب العالمین کو، حیران ہو کے حضرت عباس سے کہا کہ عباس امر عظیم، کوئی غیر معمولی گل ہے۔ انہیں بھی اگوا کیا ہاں گل تے تیری ٹھیک ہے، انہاں کیا اے کون نے، اے انوکھڑے بندے، اوے ہر کوئی پتھرانو پوجے، پر ایک کھلوتے نے پورے اہتمام دے وچ، کعبے دے وچ تے قیام دے وچ، پوری روئے زمین تے وکھرے بندے ہیں کنے، تین، چوتھا کوئی نہیں۔ تے عفیف کندی نے آکھیا بڑی عجیب گل ہے، حضرت عباس آکھیا بڑی عجیب گل ہے، تے حضرت عباس تو پوچھتا ہے کون نے، فرمایا جیڑا اگے کھلوتائی اے بھی میرا بھتریجا ہی، جیڑا پیچھے کھلوتائی اے بھی میرا ہی بھتریجا ہی، تے جیڑی پیچھے عورت کھلوتی ہے اے میرے بھتریجے دی بیوی ہے، اے دا نا خدیجۃ الکبریٰ ہے، تے اے دا دعوی میرے بھتریجے دا، اے آدھا ہے کہ جیڑا کائنات دا رب ہے او میرا رب ہے، انہاں بتا شتہ نوے نہیں مندہ۔ گل بڑی غیر معمولی ہے، تے اے جڑا چھوٹا پیچھے کھلوتا ہے نا بچہ، اے بھی میرا ہی بھتریجا ہے، تے اے بی بی ہے جڑی، اے او دی بی بی ہے جڑے اگے کھلوتے نہیں، تے انہاں تین تو علاوہ پوری زمین تے چوتھا انہاں دے نال ہون تک کوئی نہیں۔ کیا سمجھے؟ ان کے ساتھ چوتھا بندہ ابھی تک کوئی نہیں ہے، یہ تین ہے۔ اب ایک مسئلہ بڑا عجیب آ گیا جو اڑک رہا ہے دماغ میں کہ خواب مخواب بندہ لڑ بھی پوے، وہ آکھے جی پہلے تے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جڑیاں تسی روایتاں پیش کی جن ادھو تے لگتا ہے پہلے حضرت تے اساں الحمدللہ لڑن دے معاملے شیراں، صلح سلوک والا کھاتا کوئی نہیں، لڑائی والا بس تسی ذرا انگلی لا چھڈو پھر سانو فتوے دے فتوا، ایک دوجے نو شام تو پہلے کافر نہ بنا چھڈیے تے اساں مفتی نہ ہوئے۔ پہلے بھی علماء وچ اختلاف ہوندے سن، او پل وچ صاف ہوندے سن، ایک دوجے نو معاف ہوندے سن، بھئی بات علم دی، علم دے نال ٹردی سی۔ ہن اے جڑی فیس بک آئی ہے اللہ ادا ستیہ ناس فرماوے، انہیں تے او حشر کیتا ہے کہ بس اتھو گال منہ جو نکلی نہیں تے بندہ امریکہ بعد اج پہنچے آئے پہلے کینیڈا پہنچ گئی۔ حضرت محمد بن قعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے پوچھ لیا کہ جناب اے دسو پہلے مولا علی آئے یا جناب صدیق اکبر آئے؟
انہاں آکھیا پہلے انہاں نعرہ لایا انہاں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں آکھیا تسی مسئلہ دسو نعرے نہ مارو سرکار مسئلہ دسو آپ نے آکھیا سچی گل سن دے ہو جی سرکار فرمایا کلمہ پہلے علی پڑھیا تے اظہار پہلے ابو بکر نے کیتا اظہار دے وچ صدیق اول تے منن وچ پہلے علی اول انہاں آکھیا سمجھ ادھوری آئیے فرمایا او بچہ سی 8-9 سال دا ڈردا سی کہ ابا کٹے نا او لکائی رہا تے صدیق پھر واجے وجائی رہا ظاہر گل تے پھر اوہی آنی سی جڑی چوک دے وچ تے صدیق نے نعرہ ماریا نبی دے شوق دے وچ تے گل بھی کیتی چوک دے وچ تے ہول ہول پے گئی حضرت سیدنا ہمارے ابن الصلاح رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا این ممکن ہے آن آلے وقت اے لاڑی نہ پائن انہاں آکھیا میں تانوں قابل قبول نسخہ پڑھاواں انہاں آکھیا انج آنکھ چھڈی کہ بیبیاں وچ سب تو پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے مرداں وچ صدیق با صفا ہے تے بچیاں وچ علی المرتضیٰ ہے تے غلاماں وچ او سیدنا زید انہاں آکھیا انج کر چھڈی پھر لڑائی مک جائے گی ورنہ ہی نہ تیرے گل میں پھڑ لینے نہیں لیکن میں نے کہا یہ مسئلہ یہاں ہے پر یہ تو ہے نا کہ پیر کے دن سرکار نے جھنڈا اسلام کا اظہار کا لہرایا سب سے پہلے جس نے اس پہ مہر ٹکائی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے یہ سچائی ہے اب حضرت مولا علی حضور کے پہلو بپہلو میں نے کہا کہ آپ کی تربیت میرے نبی نے کی آپ کی تربیت رسول کریم نے کی اب جس کی تربیت اور سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں گویا کہ انگلی پکڑ کے چلانے سے لے کر این جوانی تک بلکہ جوانی کیا سرکار نے دنیا سے جانے تک علی کو جدا نہیں کیا اور علی المرتضیٰ کا نسب اسی لیے کمال کا ہے آپ خود میں حدیث عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت ایک دن حضور بیٹھے تھے اور حضرت علی آئے جو ترنگ میں لگے گنگنانے گنگنانا سمجھتے ہیں نا بندہ کلا بیٹھا ہوئے تو لگا رہندا ہے اج سک متران دی ودیری ہے وہ اپنے خیال وچ لگا ہوندا ہے اج سک متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے وہ اپنے خیال وچ تے حضرت مولا علی لگے اپنے خیال وچ انا خل مصطفیٰ انا خل مصطفیٰ لا شک فی نسبی انا خل مصطفیٰ لا شک فی نسبی میں علی المرتضیٰ میرا پاک محمد بھیرا ایتھے آ پیر عثمان جی میں تیرے قربان جی سبحان اللہ کہ جاگ کے بیٹھے ماشاءاللہ جزاک اللہ انا اخل مصطفیٰ نبی سہی میرا ہے کسے نو طاقت میرے نبی نو بھائی آکھے حضور آکھن پہ حضرت علی کہہ رہے ہیں گنگنا رہے ہیں انا خل مصطفیٰ لا شک فی نسبی نبی سہی میرا بھرائے تے میرا نسب بھی آلہ تے با صفائے
میرے مقابلے وچ لوگاں دے پلے کیا ہے نبی میرا بھرائے تے اگے کی آکھن اگے آکھن میں نبی دی گود وچ پلیا جے میں نبی دی انگلی پکڑ کے چلیا جے میں نبی دی گود وچ ترجمہ میں پھر اپنے طریقے دے کرنا ہے نا میں نبی دی گود وچ پلیا جے میں نبی دی انگلی پکڑ کے چلیا جے تے نبی دی جری جان جگر نور نظر اوے میرے گھر نبی دی جان جگر ہے فضیلت کے نہیں نور نظر او ہے میرے گھر تے میرا چاچا بھی چھوٹا بندہ نہیں جیڑا حضرت حمزہ سید الشہداء او میرا چاچا ہے تے گنگنا رہے نے اپنے دیان دے وچ تے آدھے نے جدی و جد رسول اللہ منفردو نام میرا دادا تے میرے نبی دے دادے دی جگ وچ نہیں ہو مثال اے بھی علی نو حاصل کمال کیوں جی کچھ لوریاں ہوندیاں تے کچھ گنگنانا ہوندا تے گنگنانا کی جدی و جد رسول اللہ منفردو میرا دادا تے نبی سیندہ دادا انہاں دی کوئی مثال ہی نہیں ساڑے دادا نانا بے مثال نے کوئی مثال نہیں جگتے ساڑی تے اگے آکھن جڑے سبتین نے نور العین نے اے پتر میرے ہی نے جیڑے سبتین نے سبتین سمجھ دے ہو سبتین نے نبی پاک آدھے سن حسن حسن میرا سب حسین سب اور سبت دا معنی کی ہے اگر زبر تینہ تے لا دیتی جائے یہ دا معنی محدثین کر دینا ایسا درخت جیدیاں انیاں شاخاں تے پھل ہومان کہ مکے ہی نہیں اتو ہی میرے نبی نے سبت آگ کے دس چھڑیا کہ یزیدہ تو مک جانی شمرا تیری نسل مک جانی ہے میرے حسن حسین دے بچڑے مکنے نہیں جگ مکوے سی اور میں ذرا اپنا کھاتا بھی پورا کرانا جگ مکوے سی میں مکدا نہیں جگ مکوے سی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں سر کپ گھندا میں چکدا نہیں سر کپ گھندا میں چکدا نہیں وچ میدانا تبل وجائی رہندا تے میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی جے تاب جھلی تا ابن علی میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی جے تاب جھلی تا ابن علی میں کربل والیاں تتیاں ریتاں تے میں کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہندا میں کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہندا تے نہیں سنیا میں کو عشقہ دن تے نہیں سنیا میں کو وچ کربل جشن منایا ہم
پاک سے تقریر لگ گئی ہے، کیونکہ 2 پیر نظرانے دے گئے. سبحان اللہ. ورنہ وہ آدھے نا جنہ آپ مانگا کھادا مانگ کے انہیں منگتے مارے ٹانگ. جگ مک ویسی کتے گئے قادری صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. چلو شکر ہے تسی مسکرا پائے، وہ بھی اللہ دا فضل ہویا. ویسے باہر والے سوکے بیٹھے جے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ بولیے اپنے پرلے علاقے کی. تو یہ ایک فریدی بابا تھا، اس نے پھر یہ راگ چھیڑ دیا. اس نے کہا کہ وچ کرب عشق کہہ رہا ہے. عشق کہتا ہے کہ میری تاب کسے آج تک، کیونکہ آرے رکھ کے میں چیر چھڑتا اتھے پیر پھر کوئی نہیں دھرتا، لیکن میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی. جے تاب جھلی تا ابن علی. پتر حسین تائیں ہوندا ہے جب باپ علی ہو. جب جنگ خندق ہوئی نا تو عمر بن عبد ود کے ٹوٹے اڑائے. پہلے تو کانپ رہے تھے دل سب کے کہ وہ ہزاروں سے لڑنے والا اکیلا ہاتھی اور یہ 22 سال کی اٹھتی جوانی والا علی ہوگا کیا. لیکن جب مولا علی نے اسے پھڑکایا، اتنی غبار اڑا کے دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس کے ماری نہ سر پہ تلوار. اس کی صرف آنکھیں ظاہر تھیں، باقی لوہے میں غرق تھا. لوہے کو چیرتی ہوئی، سینے کو چیرتی ہوئی، بدن کو چیرتی ہوئی، او گھوڑے کے کابوس تک تلوار اتر گئی. ضرب حیدری ویسے نہیں، یعنی بندے کو لوہے کو چیرتی، پورے بندے کو چیر کے گھوڑے کی زین کابوس تک جو گئی تو مولا علی نے نعرہ لگایا. اب غبار میں پتا تو کسی کو نہ چلا، لیکن آواز آئی نا اللہ اکبر، تو میرے رسول کی باہیں وہیں کھل گئی. غبار چھٹا تو علی میرے نبی کے سینے سے لگا تھا، اور میرے حضور ادھر ایک ہاتھ دوسرا ادھر چوم چوم کے کہتے تھے سارا جگ ایک پاتے تے تیری ضرب ایک پاتے. پتر باپ انج دا ہوئے تے پتر پھر جنگ احد کے اندر مولا علی کہتے ہیں 17 تلواریں مجھ پر گری. کتنی؟ 17 تلواریں مجھ پر گری، اور اتنی شدید چوٹیں تھیں، ضربیں تھیں کہ 4 ضربوں پہ تو میں زمین پہ جا کے. اس اتنی حوصلوں کے باوجود وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ غلط فہمی پھیلی، سارے صحابہ بکھر گئے، صرف 14 رہ گئے، صرف 14 رہ گئے، اور ہزاروں تلواریں تھیں جو حضور پہ گر رہی تھیں. خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہی تھی میری آنکھیں، پھر میں نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ بار بار کافر آواز دیتے تھے کہ محمد عربی کو معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر دل میں تہیہ کر لیا اب جیئیں تو کس کی خاطر جیئیں. کہتے پھر میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے، اور ادھر ڈھونڈتا بھی پھرتا تھا کہیں سرکار کا مکھ نظر آئے، کہیں حضور کا چہرہ نظر آئے. سرکار کو میں نے دیکھا، ہر کافر حضور کی طرف بھاگا آ رہا ہے، اور حضور مجھے کہتے ہیں علی ان سے نمٹ. کہتے پورا پورا ٹولہ آیا، ایک تلوار سے میں نے اس کو چیر کے دھر دیا.
پھر دوسرا جتھا آیا، سرکار انگلی کرتے تھے، علی ادھر آ، فرمایا پھر بجلی کی طرح میں ادھر آیا۔ پھر تیسرا جتھا آیا، جو تلواریں میرے محبوب پہ آتی تھیں ایک ذوالفقار کے ساتھ میں پرے کے پرے اڑاتا رہا۔ جس وقت میں نے سرکار سے سارے لشکر کو ہٹا دیا، جبریل تک کے کھڑا ہنس رہا ہے۔ جبریل ہنس رہا تھا۔ نبی پاک پوچھے تسی کیوں ہنسے ہو؟ آئے ہائے بڑی عجیب منزل ہے، تسی کیوں ہنسے ہو؟ انہیں آکھیا ان ہذہ المواسات غم خاری ہوئے تے انج دی ہوئے، انج دی ہوئے۔ میرے نبی آکھیا ہن جبریل نو بھی سنوا لواں۔ سرکار نے مولا علی نو بلایا۔ یہ 14 بندوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت مولا علی، یہ لوگ سلامت رہے، باقی غلط فہمی کی وجہ سے بکھر گئے۔ اب حضور نے مولا علی کو بلایا، فرمایا جہاں تیرے بھائی غلط فہمی کا شکار ہو کے بکھر گئے، تم کیوں ڈٹے رہے؟ مولا علی نے کہا ان لی بک اسوۃ، تانوں چھڈ کے جاواں کتے؟ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آپ کو چھوڑ کے میں کہاں جاتا؟ میرے نبی نے تھاپڑا دے کے کہا، فرمایا علی منی وانا منہ، علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ تے جبریل نو بھی تے رشک آ گیا، انہیں کہ سانو بھی جو کڈی جاندے ہو۔ ہائے 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 ہائے، عرشاں والے ریساں کر دینے، وہ آدھے نے سونے ہو سانو تے وچوں نہ کڈو، انا منکما، اساں وی تواڈے وچوں۔ اے حضرت علی نے فرمایا نا، انہاں کہ جی 16 تلواراں پیاں، 4 ایو جیاں پیاں، میں گریا تے مینوں ہوش نہ رہیا۔ جلسے کرانا والا جڑا بندہ نیڑے آوے نا، سمجھ لو کوئی چیٹ دے رہے، شکر ہے چیٹ نہیں دے رہے، ایک قائد اعظم دی مہربانی فرما رہے ہیں، ورنہ دھڑکن تیز ہو جاندی ہے جڑے ویلے جلسے والا بندہ نیڑے آ جائے تے ادا مطلب ہے کہ حضور ہن بس کرو، تبرک ٹھڈا پیا ہوندا ہے۔ اور شکر الحمدللہ میرا خیال ہے آج تبرک پکایا ہی نہیں۔ یہ جڑا کھا رہے ہو یہ کوئی گھٹ ہے؟